الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر لو کانوا یعلمون، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر ثواب پاتے، کاش کہ وہ علم رکھتے ہوتے۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ شریف کی آیہ مبارکہ نمبر 103 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ گزشتہ ہماری آیہ مبارکہ نمبر 102 اس کی تفسیر اور تفصیل آپ مسلسل پچھلے 3 دن سماعت کرتے رہے۔ اس کے بعد آج کے یہ انتہائی چھوٹی اور مختصر سی الفاظ والی آیہ مبارکہ جو ہے، یہاں رکوع بھی مکمل ہو رہا ہے، اس مضمون کو مکمل کیا جا رہا ہے۔ ساری وہ گفتگو بتانے کے بعد اور سمجھانے کے بعد اب اس کے بعد رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، کہ کاش اگر وہ لوگ ایمان لے آتے۔ اب یہ جتنے بھی یہ لوگ تھے جو اس جادو کے پیچھے پڑ گئے اور اس وقت تورات کا پیغام بھلا دیا اور اپنے نبی اور رسول حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کا جو پیغام تھا اس کو بھلا دیا، اور جو آزمائے گئے فرشتے تھے ہاروت اور ماروت، ان کے ہاتھوں یہ اور زیادہ آزمائش کا شکار ہو گئے، اور جب جادو کے پیچھے پڑ کر انہوں نے ایک نبی کا پیغام اور اس کے اوپر نازل ہونے والی کتاب تورات کا پیغام مکمل طور پہ بھلا دیا، تو ظاہر ہے یہ لوگ اس جادو میں ڈوبنے کے بعد، کفریہ عمل کرنے کے بعد کافروں والے عمل کرنا شروع کر دیے۔ اور وہ ایمان کی جو دولت تھی اور جو حقیقی ایمان ہے جو اللہ اور اس کے رسول، جو بھی ہر زمانے میں ظاہر ہے جو بھی رسول آیا تو ظاہر ہے پیغام تو تمام رسولوں اور نبیوں کا توحید کا پیغام تھا، تو جس زمانے میں بھی جو رسول اور نبی تشریف لائے تو جس شخص نے ان کے پیغام کو بلایا، چھوڑا اور اپنے دل میں اس کی محبت کی بجائے دنیا اور اس کے لوازمات کی محبت میں ڈوب گیا، تو اس کو حقیقی جو ایمان ہے اس کی دولت چھن گئی اور اس سے وہ محروم ہو گیا۔ اب ان یہودیوں کے ہاں بھی بالکل ایسا ہی ہوا۔ اہل کتاب ہیں اور دین موسوی پر، مذہب موسوی پر چل رہے ہیں، اور یہودیت ان کا باقاعدہ ایک پہچان اور مذہب اس لحاظ سے ہے، لیکن اس کے باوجود فرشتے بار بار بتا بھی رہے ہیں دونوں کہ ہم آزمائش کے لیے ہیں اور تم اس کام میں نہ پڑو، لیکن ان کا مقصد کیا تھا کہ کسی طرح جو ہے اس چیز کو سیکھ کر نبی سے ہم بے نیاز ہو جائیں، نعوذ باللہ، اور لوگوں کے ساتھ ہم فیصلے اس علم کے ذریعے کریں گے۔ تو یاد رکھیے کائنات کے اندر کوئی بھی جو نظام ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چل سکتا، یہ طے ہے بات۔ جتنے بھی مظالم ہوں، جتنے بھی کفرستان کے معاملات ہوں اور جتنی بھی نافرمانیوں کے معاملات ہوں، ایک نہ ایک دن اسے ختم ہونا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی سرزمین ہے، اور اللہ کی زمین پر آخر فیصلہ اسی مالک کا ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے ہمیں فرعون کی باتیں بھی بتائی ہیں، آگے بھی جا کے ابھی پڑھیں گے، ابھی آگے سورہ بقرہ میں یہ موضوع شروع ہو جائے گا۔ نمرود کے معاملات بھی اللہ نے ہمیں بتائے قرآن پاک میں، قارون کے معاملات بھی اللہ نے ہمیں بتائے، لیکن کیا وہ ہمیشہ قائم رہ سکے؟ نہیں رہ سکے، آخر انہیں زوال کا شکار ہونا پڑا، اور اللہ کی زمین پر حق کا، انصاف کا اور کلمہ حق کی بلندی کا ڈنکا بجا۔ اب ظاہری طور پہ اگر انسان جب دیکھتا ہے فرعون اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے معاملات کو، تو انسان
حیران رہ جاتا ہے، کہاں ایک طرف بادشاہ ہے، اس کی پوری ریاست ہے، اس کی پوری حکومت ہے، اس کی پوری فوج ہے، اور ایک طرف حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام چند ایک مصائبوں کے ساتھ آتے ہیں اور اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آخر اللہ تعالیٰ نے وہ وقت دکھایا کہ وہ ہلاک اور تباہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے نظام کو غالب کیا۔ تو یہ قرآن کی ساری باتیں یہ اصل میں ایک انڈیکیشن ہے، ایک اشارات ہیں، اور ہمیں سمجھانے کے لیے دنیا میں آپ جہاں بھی دیکھ لیجئے، جس قدر بھی جیسا بھی ہوا، لیکن ایک وقت آیا، ظاہر ہے قربانی تو اس کے لیے دینی پڑتی ہے، قربانی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے کتنی بڑی قربانیاں دی۔ ہجرت کو ہی دیکھ لیجئے، اپنے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے جانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، پراپرٹیاں ساری چھوڑ کر صرف اللہ رسول کے آسرے پر چل کے انسان چلا جائے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ ہم ہجرت کو بڑے آسان سے بات کر لیتے ہیں، اور ہمارے استاد ہمیں پڑھا دیا کرتے تھے، ہم پڑھ لیا کرتے تھے، اور ایک لائن ہوتی تھی کہ اتنے سن میں جتنے مسلمان مکہ میں رہتے تھے وہ مدینہ ہجرت کر گئے، بس ایک لائن پڑھی، پڑھنے والے نے پڑھا دی، سننے والے نے سن لی، اور ہم آگے گزر گئے ایک آدھے سیکنڈ میں۔ لیکن اس لائن پر بندہ غور کرے تو انسان کی ساری زندگی کے لیے ایک لائن کافی ہے کہ رشتہ دار سارے مکہ میں بیٹھے ہیں، برادریاں ساری مکہ میں موجود ہیں، کاروبار سارے مکہ میں موجود ہیں، سب کچھ مکانات جو کمایا سب کچھ ساری زندگی کا مکہ میں موجود ہے، اور حکم ہوتا ہے کہ سارا کچھ یہاں سے چھوڑ چھاڑ کے مدینہ منورہ پہنچ جاؤ، اور جہاں جا رہے ہو وہاں انتظام بھی کوئی نہیں ہے، نہ رہنے کا ہے، نہ کھانے کا ہے، نہ پینے کا ہے۔ ہجرت کس کے لیے ہے؟ اللہ رسول کے لیے۔ یہ آسان چیز نہیں ہے، مشکل ترین چیز ہے، لیکن سبحان اللہ کیا ان کا کامل ایمان تھا ان عظیم ہستیوں کا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے رسول نے فرما دیا ہے، سب کچھ چھوڑ دیا، اور اللہ رسول کے لیے وہ بے سر و سامان مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ یہ اس کو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آج ہمارے لیے سب سے جو بڑی آزمائش ہے جو قرآن نے بھی بتایا ہے وہ مال اور اولاد ہے۔ مال اور اولاد کی محبت میں انسان بہت سب سے مشکل ترین آزمائش جو انسان کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ مال اور اولاد ہے۔ مال اور اولاد کی محبت میں انسان، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، وہ کہاں کہاں سے گزر جاتا ہے، لیکن ان عظیم ہستیوں نے یہ ثابت کر کے دکھا دیا، اگر سگا بیٹا بھی تھا نا اور وہ صاحب ایمان نہیں تھا، اس کو وہیں چھوڑ دیا، اگر بیوی تھی، بھائی تھا، کوئی بھی تھا، باپ تھا، اس کا بھی خیال نہیں کیا، کہا تو اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، تیرا میرا تعلق ختم۔ یہ بھی مشکل ترین کام ہے، یہ وہی لوگ کر گئے، اور انہیں لوگوں کے سامنے کر کے دکھایا۔ تاریخ آج بھی ان کو بیان کرتی، اور آج بھی موجود ہے یہ چیزیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، کاش یہ لوگ ایمان لے آتے، اور اگر یہ ایمان لے آتے وَاتَّقَوْا، اور ساتھ تقوی بھی اختیار کرتے۔ اب یہاں دو چیزیں آ گئیں، ایمان اور تقوی۔ ظاہر ہے عمل کے بغیر جو ہے وہ معاملات نہیں چلتے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، العلم بلا عمل کشجرۃ بلا ثمر، او کما قال علیہ السلام۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں علم بغیر عمل کے ایسے ہے جیسے درخت بغیر پھل کے ہوا کرتا ہے۔ اور اب ایک درخت پھل والا ہو اور ایک بے پھل درخت ہو، اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو اب یہ ایمان تو ہے لیکن تقوی نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہ اس ایمان کی جو نعمتیں اور انعامات ہیں اس سے وہ شخص محروم ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے ایمان کو کس سے مزین کرنا ہے؟ تقوی سے، تقوی سے اس کو مزین کرنا ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟
اپنے دل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا اور اس میں سوائے اس کے اور اس کے محبوب کی محبت کے سب کچھ کا نفی کر دینا، یہ تقویٰ کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اس پر بہت سا لکھا مفسرین نے تقویٰ کی تعریف میں۔ کسی نے یہ لکھا کہ تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ انسان کے دل میں جب یہ خوف پیدا ہو جائے کہ مجھ سے کوئی ایک ایسا عمل نہ ظاہر ہو جائے جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، یہ تقویٰ کی اہم ترین بات ہے۔ اور یہی اصل چیز ہے جو انسان کے دل میں اس ایمان کی مضبوطی کا ثبوت پیش کرتی ہے۔ تو فرمایا تقویٰ اختیار کرتے تو کیا ہوتا؟ لَمَثُوبَةٌ مِّن عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو انہیں یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بہتر ثواب دیا جاتا ہے اگر یہودی اس بات کو اختیار کر لیتے۔ اب ظاہر ہے یہ براہ راست تو بات یہودیوں کے لیے ہے، لیکن اب ظاہر ہے قرآن تو ہمارا کلام ہے، ہمارے پاک قرآن پاک ہماری کتاب ہے، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اے قرآن پڑھنے والوں، اے قرآن پہ ایمان رکھنے والوں، یقین رکھنے والوں اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں بھی اس پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے تو ساتھ تقویٰ بھی اختیار کرو۔ ساتھ کیا اختیار کرو؟ تقویٰ بھی اختیار کرو۔ اور تقویٰ جو ہے اس کا سارے کا سارا تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہے۔ اگر فرمایا لو کانوا یعلمون، کاش وہ اس بات کا علم رکھتے ہوتے۔ اب ہمیں بھی اس بات کا علم رکھنا ہے کہ ایمان کے ساتھ ہم نے تقویٰ کو اختیار کرنا ہے۔ اب تقویٰ کے بارے میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول مجھے یاد آ گیا۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ اے خلیفہ مسلمین، آپ فرمائیے یہ تقویٰ کیا ہے؟ آپ نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی۔ آپ نے فرمایا اگر کسی شخص نے ریشم کا لباس پہنا ہو اور اس کے اوپر ریشم کا لباس ہو، چادر ہو، اور اسے ایک ایسے جنگل سے گزرنا ہو جس میں جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں، ساری بشز ہیں، اور ان جھاڑیوں میں کانٹے ہی کانٹے ہیں، تو فرمایا اب ظاہر ریشم کو تو ہلکا سا یہ ایسا پھنس گیا وہیں پہ، تو وہ کیسے گزرے گا؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضور وہ تو اپنے دامن کو بڑا بچا بچا کے گزارے گا، بڑا بچا کے، کہ کہیں ہلکا سا اگر کہیں کسی کانٹے میں پھنس گیا تو سارا لباس ہی ضائع اور بیکار ہو جائے گا۔ فرمایا بس تقویٰ یہی ہے کہ اپنے آپ کو ہر لمحہ بچا بچا کے اس دنیا میں اپنے مالک کی طرف اس سفر پہ گامزن ہے۔ یہاں جگہ جگہ کانٹے ہیں، قدم قدم پر کانٹے ہیں، سانس سانس پہ کانٹے ہیں شیطان کی طرف سے۔ اب ان کانٹوں میں ہم نے اپنے آپ کو ایمان کامل کے ساتھ اور تقویٰ کے ساتھ بچا بچا کے اس راستے پر چلنا ہے جو راستہ ہمیں مالک کی بارگاہ تک پہنچا دے۔ یہ تقویٰ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی تقویٰ کی دولت نصیب فرمائے۔ اللہ نے ایمان تو دیا، اس کا کرم، ایمان نصیب فرمایا، اللہ تعالی ہمیں تقویٰ کی دولت بھی نصیب فرمائے تاکہ ہم اس مالک کی بارگاہ میں اس کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔